لله الذي أرسله إلى الناس هاديا ونذيرا وداعيا وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلك باخع نفسك على آثارهم. صدق الله العظيم. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سرور، انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو. اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو. دستور دیے، منشور دیے، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے. جناب صد قابل صد احترام معزز سامعین کرام، 6 صدی عیسوی میں خالق کائنات کے اس طویل و عریض سرزمین پر ایک ایسی دنیا قیام تھی، ایک ایسی دنیا عمل پیدا تھی جو ظلم و ستم سے سولہ فشاں سے، بہاروں سے مغروروں اور مظلوموں پر وحشت و بربریت کے سولہ فشانی کا ایک لامتناہی سلسلہ قائم تھا. بہتے چشمے اور تراکم خیز دریاؤں کے سطح تموج پر درندگی اور وحشیت کے شکار سینکڑوں کھوپڑیاں تیرتی ہوئی نظر آ رہی تھی. محترم سامعین، لوٹ مار اور ڈاکہ زنی وہاں کی ایک فیشن اور وہاں کا ایک اصل ممبر و عنصر بن گیا تھا. چاند کی روشنی، چاندنی کی پررونق اور حسینہ اور خوبصورت دوشیزاؤں کو مدہوش انگرائیوں سے ساری کی ساری محفل بدمست رہا کرتی تھی. شیر خوار بچوں اور معصوم بچیوں کو لڑکی ہونے کی پاداش میں سینکڑوں من زمین کے نیچے دبا دینا اور سینکڑوں من زمین کے نیچے دبا دینا، قتل و غارت کرنا وہاں کا منبر و عاصر کا عنصر بن چکا تھا. عیش پرست اور تن آسانی اور نفسانی خواہش وہاں کی تہذیب کی اصلی عنصر بن گیا تھا. ڈاکہ زنی کے مالوں کو سینہ پھیلا کر کھانا، یتیموں کی بے بسی پر دل کھول کر کہنے لگانا اور وہاں کی بدماش اور آواز کو یتیموں پر رحم کی بجائے بے رحمی کرنا. وہاں کے لوگ اپنے آپ کو بڑاپن اور بڑکپن کا درجہ سمجھتے تھے. حضرات سامعین، حال ہی میں ان کے خیالات، ان کے اخلاقی معیار کا نقشہ ان لفظوں میں کھینچا ہے. چلن ان کے جتنے تھے سب وہ اشیانے، چلن ان کے جتنے تھے سب وہ اشیانے، فسادوں میں کرتا تھا ان کا زمانہ. وہ تھے لوٹ مار میں سب سے یگانا، نہ تھا کوئی قانون کا بازیانہ. وہ تھے لوٹ مار میں چالاک ایسے، وہ تھے لوٹ مار میں چالاک ایسے، درندے وہ جنگل میں بے باک جیسے. محترم سامعین، ایک طرف یہ گہماگمی اور اخلاق سوز کا واقعہ رونما ہو رہا تھا. یہ کوئی اور سرزمین نہیں بلکہ عرب کی وہ سرزمین تھی، عرب کا وہ سرزمین تھا جس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خانہ کا عرب کے وہ خانہ بدوش بدو تھے جن کی جہالت کا پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا. حضرات، روئے زمین کا سب سے مقدس خطہ خانہ کعبہ سراپا پختہ بنا ہوا تھا. محترم سامعین، جب ان کا دل ان پتھروں، ان مورتیوں کے سامنے سجدہ برہنہ ہونے سے دل نہیں بھرا تو کبھی انہیں پہاڑ کے چٹانوں میں خدا نظر آیا، تو کبھی دریاؤں کے موجوں میں خدا نظر آیا، تو کبھی آگ کے شعلوں میں خدا نظر آیا، تو کبھی سطح زمین کے نیچے یعنی زمین کے تہوں میں خدا کو تلاش کیا، تو کبھی سورج کے شعلوں میں، کبھی بادلوں میں، بارشوں میں،
چاند کی روشنی نے بھگوان کو تلاش کیا، ستارے کیسے کیا ہوئے، ستارے کو جھرمٹ میں خدا کو تلاش کیا. ہائے افسوس ایسے عقل مند ایسے ناعقل لوگوں پر، ہائے ان کی عقل معلوم نہیں تھی کہ کیا خداوند قدوس وہ ہے جو کبھی غروب ہوتا ہو، خداوند قدوس وہ ہے جو کسی پہاڑ کے سطحوں کا محتاج ہو، خداوند قدوس وہ ہے جو کسی دریاؤ کے سطح جو دریاؤ کے دو کا انتظار کرتا ہو. خداوند قدوس مجھے کہہ دیجئے، خداوند قدوس وہ نہیں جو زمینوں کے تہے میں ہو، خداوند قدوس وہ نہیں جو آگ میں شعلوں پر ہو، خداوند قدوس تو وہ ہے جو ناپاک شریک ہے، جو اکیلا ہے، جو تنہا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی اس کا ہمسا ہے، نہ کوئی اس کا ساجی ہے. محترم سامعین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں. میری چند باتوں پہ اپنی تقریر کا موضوع ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.